تم سمجھتے ہو یہ جو کام تم نے ایک اوچھی حرکت کی ہے میں ڈر جاؤں گا اس سے؟ نہیں، اب مزید میں تم لوگوں کو اتنا رسوا کروں گا، اتنا بے آبرو کروں گا تمہاری قوم کے سامنے کہ منہ چھپاتے پھرو گے تم۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو، اپنا میدہ مضبوط کر لو، ہاضمہ مضبوط کر لو، کیونکہ اب آپ کے ساتھ جو ہونے والی ہے اس کا آپ کی پوری کمیونٹی مل کے جواب نہیں دے سکتی۔ میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں اس چشتی کو اور اس چشتی کے سارے اتباع کو، موضوع مناظرہ توہین رسول تمہاری کتابوں سے، اس موضوع پہ آ جائے تمہارا کوئی بھی مناظرہ کرنا چاہے تو میں ثابت کروں گا سنی عوام کے سامنے کہ تم کتنے بڑے رسول اللہ کی توہین کرنے والے ہو۔ تمہاری کتابیں رسول اللہ کی توہین سے بھری پڑی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ واقعاً ہم نے توہین کی ہے تو جرأت کرتے جاتے خود کیوں نہیں نکلتے؟ پاکستان میں رہتے ہو، خود جاؤ کرو قانونی اقدام۔ سب سے پہلا پرچہ کس پہ ہونا چاہیے؟ برادران اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے، حاکم نشا پوری اس کی کتاب کو بین لگنا چاہیے، اس کے مترجمین کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے جنہوں نے وہ ترجمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں آج کا کلپ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور اس نے اب یہودی ہونے کا کھلا اعلان کیا ہے۔ اب میں جناب والا ضلع رحیم یار خان اور اس کی تحصیل لیاقت پور کے، یہ آپ کو معلوم ہے منیر چشتی صاحب، ان کے مختلف اعتراضات کے جوابات اب تک ہم دے چکے ہیں۔ جتنے بھی انہوں نے اعتراضات تشیع کی کتب سے دیے تھے ان کے تفصیلی جوابات دیے، اور جو ہم نے اہل سنت کتب سے روایات پیش کی تھی ان کے بھی نہایت تفصیلی جوابات، اور جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جوابات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب چونکہ یہ لاجواب ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی رائے حل نہیں تھا، اور اہل سنت کتب سے ہم نے ایسی روایات صحیح سند آپ کے سامنے پیش کی جن سے ان کے مذہب کی بنیاد ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اب ایک جو رائے حل اس کے لیے تلاشا وہ یہ کہ میرے والد کا نام اور مکمل جو ایڈریس ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا، لوگ وہاں کے جو سنی علماء ہیں، وہاں کے جو سنی عوام ہیں، طلاب ہیں، ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کی کہ جناب اس کو روکیں، یہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے۔ آپ ذرا وہ لگائیں تو صحیح کہ جہاں پر ہم نے آپ کی روایات سے ہٹ کے کوئی کلام کیا ہے۔ اگر ہم آپ کے خلفاء کی جہل پر بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی کتابوں میں کہ ان کو تیمم کا علم نہیں تھا، ان کو کئی دسیوں چیزوں کا علم نہیں تھا، انشاءاللہ وہ تفصیل سے اب آگے چل کر آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور اہل سنت کی جو آپ جذبات کو آگے رکھ کر کے، جی ان اہل سنت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو بھائی یہ مجروح کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کی کتابیں کر رہی ہیں، آپ کی صحیح روایات آپ کے احساسات کو مجروح کر رہی ہیں۔ شیعہ اپنی کتاب پیش نہیں کر رہا، ہم نے کسی بھی مقام پر شیعہ کتابوں سے شیخین کے متعلق یا ان کے جو مقدسات ہیں ان کے متعلق بیان نہیں کیا۔ وہ کریں گے تو آپ اصلاً تحمل نہیں رکھ سکتے۔ میں برادران اہل سنت سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس شخص کے کلپس وغیرہ دیکھیں جو یہ ہماری کتابوں سے آدھی ادھوری غلط عبارتیں پیش کرتا ہے، غلط ترجمے کرتا ہے اور ضعیف روایات پڑھتا ہے۔ ہم نے کبھی آج تک نہیں کہا کہ بھائی جاؤ شیعو اٹھو، یہ کر دو وہ کر دو، نہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہ اصلاً طول تاریخ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت آپ کے شیخین کے ہاتھوں ہوئی، امیر المؤمنین کا حق غصب کیا گیا آپ کے شیخین کی جانب سے۔ اس کے بعد آپ تفصیل سے چلتے آئیں تو ہم جناب زہرا کی شہادت سے لے کر تشیع پر جو ظلم ہوتا رہا، حجاج ابن یوسف کی جانب سے، بنو امیہ کی جانب سے، معاویہ ابن ابی سفیان کی جانب سے، جو اس کے نمائندے تھے مختلف جگہوں پر کوفہ میں، جیسے حجاج مروان ہو گیا یا زیاد بن ابی ہو گیا یا دیگر افراد کہ جنہوں نے تشیع پر ظلم کیا۔ تشیع کی آواز کو دبانے کے لیے جو بنو امیہ نے روش اپنائی وہ کیا تھا؟ ان کو قتل کر دو، لوگوں کو ان کے خلاف کر دو، جھوٹے پروپیگنڈے کرو۔ انہی چیزوں کو لے کر یہ آج لوگ چل رہے ہیں۔ یہ عیناً بنو امیہ کی روش ہے جس کو لے کر چشتی صاحب چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جناب حجر ابن عدی کو معاویہ ابن ابی سفیان قتل کروا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب حجر ابن عدی ناقد تھے اس کی حکومت کے، ناقد تھے، نقد کرتے تھے اس کی حکومت اور اس کے روش اور اس کے کارناموں کو۔ جناب عمار ابن یاسر ان کے متعلق آپ دیکھیں، ابو الغادیہ ان کا صحابی، کس وجہ سے کہ جی عثمان کو برا بلا کہہ رہا ہے، چونکہ وہ عثمان کی روش کے مخالف تھے، ان پر علنی نقد کرتے تھے، قتل کروا دیا۔ اب یہ ساری پوری تاریخ ہے۔ ہمارے علماء پہ آ جائیں، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع مرزا قابل دہلوی صاحب، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، ان کو کیوں قتل کیا گیا؟ چونکہ
یہ مذہب تشیع کا دفاع کرتے تھے اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے تھے. ان کے پاس کوئی رائے حل نہیں تھا, اپنی عوام کو مطمئن کرنا تھا. تو آپ لوگوں کی تاریخ بھری پڑی ہے کس چیز سے؟ تشیع پر ظلم کرنے سے. آپ لوگ متحمل نہیں ہیں, نہ آپ لوگوں کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ تشیع کا علمی طور پر مقابلہ کر سکے. لہذا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ یہی لوگوں کو اشتعال دلاؤ. پاکستان میں آپ لوگ دیکھیں انہوں نے کس قدر لوگوں کو قتل کیا, کس نام پہ؟ مذہبی دہشت گردی کے نام سے, کہ جناب اس نے فلاں کی توہین کر دی. آج کتنے کیسز اور پرچے ہو رہے ہیں بلا وجہ کہ جی فلاں کی توہین ہوگی, فلاں کی توہین ہو گئی. بھائی اس نے توہین کیسے کی؟ اس نے ایک روایت کا سکیل لگایا کہ جس کے اندر وہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جناب عائشہ نے عمرو بن عاص پہ لعن کیا, اور آپ کے اپنے علماء نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے. ذہبی جیسے شخصیت نے, حاکم نیشا پوری جیسی شخصیت نے اس کو صحیح کہا ہے. سب سے پہلا پرچہ کس پہ ہونا چاہیے؟ برادران اہل سنت, میرا آپ سے سوال ہے. حاکم نیشا پوری, اس کی کتاب کو بین لگنا چاہیے, اس کے مترجمین کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے جنہوں نے وہ ترجمہ کیا ہے, اور یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. کہ شیعہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے, علامہ باقر مجلسی نے اس پہ حکم لگایا نہیں. ابو موسیٰ اشعری کو منافق کس نے کہا؟ شیعوں نے کہا نہیں, آپ کی کتابوں سے, آپ کے علماء نے, آپ کے محدثین نے وہ روایات نقل کی اور کہا یہ روایت صحیح ہے. تو اس میں تشیع کا کیا قصور ہے؟ اور آپ لوگوں کی اپنی ہی کتابوں سے جب ہم یہ چیزیں پیش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس جب علمی جواب نہیں ہوتا تو یہ ہتھ کنڈا, یہ جو ابھی ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں, سنیے جی. کہ اس کا ابا اور وہاں کے رہنے والے, بلکہ میں سنیوں سے کہوں گا, بلکہ وہاں کی جو مسجد کے جو مولانا صاحب ہیں, مولانا اسلم سعیدی صاحب, سعید احمد کاظمی صاحب ملتان والے, انوار العلوم ملتان والے, جتنے حضرات ہیں سنی حضرات ہیں وہاں کے طلباء, علماء, خطباء, ائمہ مساجد, ان سے میں یہ گزارش کروں گا, اور انوار العلوم ملتان کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے جتنے بھی علماء ہیں ان سے میں گزارش کروں گا, اور بالخصوص اس مسجد کے مولانا اسلم سعیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ایران میں بیٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلتا ہے اور نظام تراشی کر رہا ہے, اور جگہ جگہ صحابہ کرام کے خلاف یہ لوگ جو ہے تان کر رہے ہیں. ہاں جی, اب دیکھیں چشتی, اگر تمہارے اندر علمی جرت نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اور اتنی قابلیت نہیں ہے تو بھائی اس میدان میں آؤ نہیں. اب یہ وہاں کے, اگر تم کہتے ہو کہ واقعاً ہم نے توہین کی ہے تو جرت کرتے جاتے, خود کیوں نہیں نکلتے؟ پاکستان میں رہتے ہو, خود جاؤ کرو قانونی اقدام. یہاں پر یہ اشتعال دلا رہا ہے مولویوں کو. تم اگر واقعاً کسی نے توہین کی ہوتی تو آپ تم قانونی اداروں کو وہاں پر مخاطب ہوتے کہ دیکھو جی اس نے توہین کر دی, وہ کلپ میرے چلاتے کہ دیکھو جی اس نے یہ روایت پڑھی ہے. پتہ تمہیں لگ جاتا کہ وہ جب تمہیں روایت تمہارے گلے پڑ جاتی اور ہم دفاع کرتے اس چیز کا. لیکن تم سیانے ہو بھائی, تمہیں پتہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا جواب دے نہیں سکتے نا, ہمارے اندر اتنی علمی قابلیت ہے. تم نے پھر جو طریقہ اپنایا, ہتھ کنڈا اپنایا, وہ بنو امیہ کی روش کو لے کے چلنے والے, ظاہری بات ہے معاویہ بن ابی سفیان کے ماننے والے, اور کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے امیر المؤمنین کے خلاف پروپیگنڈا کیا, امیر المؤمنین کے شیعوں کو قتل کروایا, ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے. آج تم لوگ اسی روش کو لے کر چل رہے ہو, چونکہ تم نے مانا ایسے لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں پر مظالم ڈھائے ہیں, پروپیگنڈے کیے ہیں, اور یہی کام کیا انہوں نے. ساری بات تم لوگوں سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ علمی میدان میں تمہارے کسی ایک شخص کے اندر جرت نہیں ہے آ کے دفاع کر سکے. میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں اس چشتی کو اور اس چشتی کے سارے اتباع کو. موضوع مناظرہ توہین رسول تمہاری کتابوں سے, اس موضوع پہ آ جائے تمہارا کوئی بھی مناظرہ کرنا چاہے تو میں ثابت کروں گا سنی عوام کے سامنے کہ تم کتنے بڑے رسول اللہ کی توہین کرنے والے ہو. تمہاری کتابیں رسول اللہ کی توہین سے بھری پڑی ہیں, اور ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹ کرنے سے تو تم فرار ہو گئے. تم نے کہا کہ نہیں, شہباز کے ساتھ میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا. تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ہوگی وہاں پہ ٹائٹ والی. تمہاری جتنی میں خیانتیں پکڑ چکا ہوں, جو تمہیں میں نے جوابات دی ہے نا, اس کے بعد تمہیں اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی ہے, لہٰذا تم مجبور ہو گئے یہ کلپ بنانے پہ. یہ الحمدللہ تشیع کی جیت ہے, یہ تشیع کے لیے خوشی کا مقام ہے. اچھا تم کیا سمجھ رہے ہو یار, ڈر جائیں گے ہم ان چیزوں سے؟ چشتی, مذہب تشیع اگر اس طرح کے دھمکیوں سے اور اس طرح کے قتل و غارت کے جو اشتعال دلانا ہے, اگر اس سے مذہب تشیع کے لوگ ڈرتے نا اور مذہب تشیع ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں ہو جاتا. کربلا سے بڑا ظلم تو نہیں ہے نا.
اس کے بعد پاکستان میں تم نے کتنے لوگوں کو ایسے ہمارے مروایا، کتنے لوگوں پہ کیسز کروائے. کیا تشیع رک گئی؟ تشیع اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ بڑھ رہی ہے، کیونکہ اہل بیت کے راستے پر یہ چلنے والے بزدل نہیں ہیں. تم سمجھتے ہو یہ جو کام تم نے ایک اچھی حرکت کی ہے میں ڈر جاؤں گا اس سے؟ نہیں، اب مزید میں تم لوگوں کو اتنا رسوا کروں گا، اتنا بے آبرو کروں گا تمہاری قوم کے سامنے کہ منہ چھپاتے پھرو گے تم. یہ تمہاری سوچ ہے کہ ایران میں بیٹھا ہے، فلاں جگہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تم جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے نا. اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ اوچھے ہاتھ کنڈے. آگے سنیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ لوگ جو ہے منافق کہہ رہے ہیں، یہ لوگ منافق نہیں کہہ رہے، تمہاری کتابیں منافق کہہ رہی ہیں چشتی. اور حضرت جندب کو یہ جہنمی کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. اور اس کے ابا جو ہے اشرف، جو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے بیٹا جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کر رہے ہیں. یہ لوگ ان کے لوگوں کو ان کے حضرت عائشہ کی یہ توہین کر رہے ہیں. کون؟ ہم لوگ. برادران اہل سنت بطور خاص آپ لوگ توجہ فرمائیں، حضرت عائشہ کی توہین کون کرتے ہیں؟ آج آپ کی خدمت میں اہل سنت کی سب سے معتبر کتابوں سے میں اس چشتی کو اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ حضرت عائشہ کی توہین کرتے ہیں، بسم اللہ. اب چشتی صاحب سیٹ بیلٹ باندھ لو، اپنا میدہ مضبوط کر لو، ہاضمہ مضبوط کر لو، چونکہ اب آپ کے ساتھ جو ہونے والی ہے اس کا آپ کی پوری کمیونٹی مل کے جواب نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ کی توہین کون کرتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، روایات ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں. سب سے پہلے مسلم کو دیکھتے ہیں. صحیح مسلم پہلی جلد ہے، اس میں باب باندھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں چومنا اور جو شہوت کا سبب نہ بنے، یعنی شہوت جو ہے وہ اس سے تحریک نہ ہوتی ہو. اچھا، وہ حرام نہیں ہے کہتے ہیں آپ اگر روزے کی حالت میں چوم لیتے ہیں. تو یہاں پر حضرت عائشہ سے انہوں نے روایتیں نقل کی کہ رسول اللہ جو ہے وہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو چومتے تھے. اچھا، اور وہ روزے کی حالت میں ہوتی تھی وغیرہ. چلتے جاتے یہاں پر آتے ہیں جب دیکھیں جناب روایات دیکھیں بڑی زبردست ہے. کان رسول اللہ یقبلنی وہو صائم، رسول اللہ مجھے چوما کرتے تھے میں روزے کی حالت میں ہوتی تھی. کون کہہ رہی ہیں؟ ان عائشہ، عائشہ سے. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اربا، اربا کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا کہ اربا کیا ہوتا ہے. یہ انہوں نے حاشیے میں بھی نیچے دیا ہے لیکن میں آپ کو ان کی شارحین سے بتاؤں گا. تم میں سے کون ہے، اربا کا جو معنی ہے وہ ہے کہ تم میں سے کون ہے. میں خواتین سے معذرت کے ساتھ، لیکن چونکہ ان لوگوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہے. یہ صحیح مسلم ہے جناب، الکافی نہیں ہے، بہار نہیں ہے. تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے عضو تناسل کے اوپر کنٹرول کر سکے؟ ایکم، مردوں کو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے عضو خاص، اپنے اعلی تناسل پہ کنٹرول کر سکے. کما کان رسول اللہ یملک اربا، جیسے رسول اللہ اپنے اعلی تناسل پہ العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ، جیسے وہ اپنے اعلی تناسل پہ کنٹرول کرتے تم نہیں کر سکتے. میں اس کا اربا کا ترجمہ بھی دکھاؤں گا، آپ ہی کے شارحین کی زبانی دکھاؤں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور روایت نیچے، یہ بھی کون ہے؟ حضرت عائشہ. کانا رسول اللہ یقبل وہو صائم ویباشر، مباشرت کرتے تھے اور روزے کی حالت میں ہوتے تھے. وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبَةٍ، وہ کہتے ہیں لیکن وہ اپنے اعلیٰ تناسل پہ کنٹرول کرتے تھے. اب چونکہ لوگ مردوں کو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ تم سے کنٹرول، حضرت عائشہ کو کہاں سے خبر چشتی صاحب کہ رسول اللہ کنٹرول کر لیتے تھے، باقی مردوں میں وہ کنٹرول نہیں ہے؟ یہ حضرت عائشہ کہاں سے ان کا کنٹرول بتا رہی ہیں؟ یہ تو آپ ہمیں، ہمارا سوال ہے، جواب دیں گے نا، سوال تو کر سکتے ہیں آپ ہی کی روایت سے. حضرت عائشہ کو سب کے کنٹرول کا کیسے پتہ تھا؟ ان عائشہ ان رسول اللہ کان یقبل وہو صائم وکان املککم للاربع، یہ بھی وہی روایت. 3 مقام پہ یہ روایت ہے، اور بھی بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے، میں بخاری سے بھی دکھا دیتا ہوں، یعنی متفق علیہ روایت. یہ صحیح بخاری سے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بھائی جان یہ صحیح بخاری ہے جی، صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری محمد بن اسماعیل بخاری. یہاں پر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں جناب عائشہ سے، کان النبی یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لاربع. ٹھیک ہے جی. اربا کیا ہوتا ہے؟ اب ہم آپ کو اربا کا معنی بتاتے ہیں ان کی اپنی کتابوں سے. اربا کسے کہتے ہیں؟ یہ ملاحظہ فرمائیں، حدیث الساری مقدمہ فتح الباری،
اربا کا معنی اہل سنت علماء کے ان کے شارحین کی زبانی، ابن حجر اسقلانی صاحب یہ اپنی اس کتاب میں کیا فرماتے ہیں، وہی املککم لاربا وہ بکسر ثم السکون، ٹھیک ہے، یعنی سکون کے ساتھ قال الخطابی قضا یقول اکثر الروات، اسی طرح یعنی کسرہ زیر اور سکون کے ساتھ با کے ساتھ یہ جو اس کا تلفظ ہے خطابی اور اکثر روات نے یہی تلفظ کیا، اور کیا کہ العذو وَإِنَّهُمَ لَأَرْبَعَ بِفَتْحَتَيْن أَيْ لِحَاجَہ، اگر فتح کے ساتھ پڑھیں گے حاجت کے معنی میں، لیکن کسرہ کے ساتھ جو کہ اکثر روات نے پڑھا ہے تو یہ بن جائے گا، کیا بنے گا میرے بھائیو، عضو۔ وَقَدْ قَالُوا أَيْضًا الْإِرْبُ يَعْرَبُ سُكُونِ الْحَاجَةِ وَقَوْلُهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبَ مِنْهُ الْمُرَادُ هُنَا الْعُضْوُ، یہ کہ یہاں پر حاجت مراد نہیں، یہاں پر عضو مراد ہے۔ خطابی صاحب کہتے ہیں اکثر روات نے ایسے تلفظ کیا ہے، اور یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے، حاجت ہے، کیا ہے کہ رسول اللہ اپنے عضو پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ کنٹرول کر لیتے تھے، تم سے نہیں ہوگا کنٹرول، کہتے ہیں نا رہا نہیں جاتا، نہیں رہا جائے گا تم لوگوں سے۔ تو یہ حضرت عائشہ نے جو عرب کا معنی کیا، میں ابھی اور کتابوں سے دکھاتا ہوں، اچھا جی، تاکہ وہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ عرب کا معنی ان کے اپنے دیگر علماء نے کیا کیا ہے، اور یہ تو اخیر ہو گئی نا اس میں، سبحان اللہ۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی، اچھا اس میں جب ہم جاتے ہیں یہ شیخ علامہ ملا علی قاری، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، کان املککم لاربا یا اربا متفقن علیہ، اوپر انہوں نے خود بھی بیان کر دیا، اور متفقن علیہ جو اصطلاح ہے یہ سب سے پہلے حاکم نیشا پوری نے استعمال کی، جو بخاری مسلم دونوں میں روایت آ جائے، وَتَارَةً بِأَنَّهُ الْعُضْوُ وَأُرِيدُ هُنَا الْعُضْوُ الْمَخْصُوص، الْعُضْوُ الْمَخْصُوص، یہاں پر کیا ہے، العضو المخصوص، یہاں پہ عضو مخصوص کا ارادہ کیا گیا ہے ان روایات میں، کس کا جی، یہ دیکھیں جی، کیا ہے جی، العضو المخصوص، وہ اعلی تناسل، عضو مخصوص انسان کا اعلی تناسل، وہ کہتے ہیں جیسا کہ شرح سنہ والفائق میں آیا ہے، اور تربشتی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بِأَنَّهُ خارج عن سنن الادب، صفحہ روگنیشن میں وہ یہ جو ہے نا عضو مخصوص کا ارادہ کرنا اور یہ جملہ استعمال کرنا ادب یعنی ادب سے خارج ایک عمل ہے، یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا وہ کہتے ہیں طیبی صاحب کیا کہتے ہیں کہ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُسْتَقِيمٌ لِأَنَّ الصِّدِّيقَ رضی اللہ عنہ، جناب عائشہ کا یہاں پر کیا ہے، انہوں نے جو یہ چاری انواع شہوت کو ذکر کرے، یعنی نیچے سے ادنا الی الاعلی، نیچے سے اوپر تک کہ شہوت کیا ہوتی ہے، یعنی اگر تم اپنی بیوی کو چومو گے روزے کی حالت میں، اور رسول یہ کام کرتے تھے، بتا بھی رہی ہیں وہ، ایک تو فقہی مسئلہ بیان کرنا، ایک بتانا کہ رسول بھی یہ کام کرتے تھے، ٹینشن نہ لو، تو رسول کی سنت سمجھا رہی ہیں لوگوں کو، روزے کی حالت میں وہ یہ کام کرتے تھے، لیکن وہ اپنے اعلی تناسل پہ کنٹرول کر لیتے تھے، تم نہیں کر سکتے، وہ انواع شہوت کو ذکر کر رہی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ارادت، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا ارادہ کیا تھا، وہ تعبیر کرے ان المجامعہ، عبد اللطیف صاحب آپ بھی یہ بیان کرتے تھے کہ جناب وہ شیعوں کی کتابوں میں آ گیا کہ فرجن غصب نہ ہو، وہ حضرت ام کلثوم کے لیے فرج کا لفظ استعمال کر دیا گیا، تو وہ تو شرمگاہ کو کہتے ہیں، ہم نے جب کہا کہ بھائی فرج جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے پورے جسم کے لیے، آپ نے کہا نہیں بھائی، تو یہ تو حضرت عائشہ عضو خاص کو بیان کر رہی ہیں، آپ کے علماء کہہ رہے ہیں یہاں سے وہ مجامعت کی تعبیر کرنا چاہ رہی ہیں، فَقَنَّتْ انہا بالعرب یا عرب، کہ یہاں پر وہ کنایت انہوں نے کیا ہے، کنایہ کے طور پہ عرب استعمال کیا، سبحان اللہ، حضرت عائشہ نے کیا کنایہ استعمال کیا کہ تم لوگ اپنے اعلی تناسل پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر آگے خود بیان کرتے ہیں کہ اما ذکر الذکر غیر ملائم، یہ لیکن ذکر کا جو ذکر کرنا ہے، یہ کہنا کہ ذکر کسے بولتے ہیں، وہی انسان کا اعلی تناسل مرد کا، وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، للانثیٰ، یہ خاتون کے لیے نا سزاوار نہیں ہے، شایان شان ہے، وہ بھی حضرت عائشہ جیسے کمالا یخفی لا سیما فی حضور الرجال، وہ بھی مردوں کے سامنے، ایکم تم میں سے کون اپنے اعلی تناسل پہ کنٹرول کر سکتا ہے، مردوں کو کہہ رہی ہے، خاتون کہہ رہی ہے، کون، حضرت عائشہ، توہین کر رہا ہے کون، بخاری مسلم، اور یہ تمہاری روایتیں، تو لہٰذا میرے بھائی توہین کون کر رہے ہیں، آپ کے اپنے علماء۔ تو ایک اور روایت بھی میں آپ کو لگے ہاتھ دکھا دیتا ہوں چشتی صاحب کو مزید افاقہ کروانے کے لیے، پھر چشتی صاحب میں انشاءاللہ اس کے اوپر ناظرین ٹینشن نہیں لیں، اس کے اوپر ابھی تو پوری سیریز چلے گی نا، اب حضرت عائشہ کی توہین کون لوگ کرتے ہیں میں بتاؤں گا، آ جائے بھائی، الادب المفرد،
دوبارہ سے کون ہے آپ کے؟ محمد بن اسماعیل البخاری۔ حافظ عبدالستار حماد نے نظر ثانی کی ہے شیخ الحدیث، تحقیق و افادات علامہ ناصر الدین البانی، اور تقدیم محقق العصر مولانا ارشاد الحق اثری۔ روایت ناظرین چیک کریں اور انجوائے کریں۔ عورتوں کو خط لکھنا اور ان کو جواب دینا۔ 462۔ حضرت عائشہ کیا تربیت کرتی، تربیت کیسے کرتی تھی، چیک کریں بھائی۔ عائشہ بنت طلحہ بیان کرتی ہیں۔ عائشہ بنت طلحہ کے بارے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ عرب میں ان کا حسن بڑا مشہور تھا اور اخلاق کے اعتبار سے بہت بری تھی۔ ان کے اپنے علماء کی زبانی میں وہ پہلے بیان کر چکا ہوں ڈاکٹر زبیر کے جواب میں، البتہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا آپ کو خوبصورت پیدا کیا خدا نے، کیا خدا کی آپ خوبصورت مخلوق ہیں، بڑا اشش کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک بازوق آدمی تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سید عائشہ سے کہا کہ جس وقت میں ان کی پرورش میں تھی، اب عائشہ بنت طلحہ کا اخلاق ان کے اپنے علماء نے لکھا اور یہ کس کی پرورش میں تھی؟ سیدہ عائشہ کی پرورش میں تھی۔ اب کیا ہوتا تھا، لوگ ان کے پاس ہر شہر سے آتے رہتے، حضرت عائشہ کے پاس لوگوں کا آنا جانا بہت لگا رہتا تھا۔ وہ رضاعت کبیر بھی اسی میں آ جاتا ہے، جس کو میں انشاءاللہ بڑا تفصیل سے آگے بیان کروں گا، وہ معلوم ہوگا آپ کو۔ واقعہ افک بھی آئے گا، چشتی صاحب، عبداللطیف صاحب اور آپ کے جتنے علماء ہیں جن کو بڑا شوق ہے شیعہ کتابوں سے اہل بیت کی توہین دکھانے کا، ابھی شوق میں آپ کا پورا کروں گا، ابھی تو شروع کیا ہے۔ سیدہ عائشہ کے پاس رہنے کی وجہ سے بوڑھے تو مجھے بیٹی کہتے، کیونکہ حضرت یہ عائشہ ان عائشہ کے پاس رہتی تھی، اور نوجوان مجھے اپنی بہن کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں دکاندار بندہ کہتے باجی دیکھ لو، اور باجی کہہ کے باجی بھی کہتے تھے۔ چنانچہ وہ میرے پاس ہدیے بھیجتے رہتے۔ اب یہ نامحرم بوڑھے اور نوجوان جب وہاں سے چلے جاتے، اور ان عائشہ بنت طلحہ کو بھی دیکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور خوبصورت بھی تھی، تو میرے پاس وہ ہدیے بھیجتے رہتے اور مجھے مختلف شہروں سے خط بھی آتے، وہ خط بھی لکھتے تھے ان کو۔ اچھا، تو میں سیدہ عائشہ سے کہتی اے خالہ جی یہ فلاں کا خط آیا ہے اور اس کا تحفہ بھی آیا، ہدیہ بھی آیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ مجھے فرماتی اے بیٹی جواب دو، خط آیا ہے تو خط کا جواب دینا چاہیے اور اس کا بدلہ بھی دو، یعنی کیا مطلب گفٹس بھی، اس کو ریٹرن گفٹ، سمجھ رہے ہیں، ریٹرن گفٹ بھی کرنا ہے آپ نے۔ کون؟ حضرت عائشہ تربیت کر رہی ہیں۔ کیا لگتے ہیں وہ؟ نامحرم ہے۔ مولوی صاحب، چشتی صاحب، عبداللطیف صاحب اینڈ کمپنی، علماء اہل سنت جواب دیں کہ یہ آپ کے ہاں ہے رائج، اگر آپ کی خواتین کو کوئی نامحرم گفٹ بھیجیں تو وہ آپ کی خواتین حضرت عائشہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گفٹس وغیرہ کا ریٹرن گفٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ نہیں کرتی تو غلط کرتی ہیں بھائی، حضرت عائشہ تو یوں تربیت کرتی تھی۔ اس کا بدلہ دو، اگر تیرے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تو میں تجھے دے دیتی ہوں۔ چشتی صاحب اگر آپ کے خواتین کو کوئی نامحرم گفٹ دے، ان کے پاس ایک تو آپ نے ان کو کہنا ہے، حضرت عائشہ کی سنت یہ تھی کہ وہ جواب بھی دیتی تھی خطوں کا، اب وہ خطوں میں کیا ہوتا تھا وہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ جواب بھی دیتی تھی اور نہ ہو تو وہ گفٹ بھی دیتی تھی۔ تو حضرت مولانا منیر عباس چشتی صاحب، آپ یہ کام کرتے نہیں کرتے؟ حضرت عائشہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے تو پھر آپ کا ایک اہل سنت ہے بھائی۔ تجھے دے دیتی ہوں، بنت طلحہ کہتی پھر وہ مجھے دے بھی دیا کرتی تھی۔ سند حسن، سند حسن ہے میرے بھائی، شیعہ نے نہیں کہا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کی توہین کرتی ہیں۔ اوے تمہارے پاس جواب ہے تو دو، نہیں ہے تو اس طرح کی بونگے مارنے کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ ہمت کرو، علمی جواب لے کر آؤ۔ لیکن اب تم لوگوں نے جو کام شروع کیا ہے، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی اشتعال دلائیں، کوئی دھمکیاں دیں، کوئی بدماشیاں کریں، نہیں بھائی۔ الحمدللہ مکتب اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں وہ علم کی زبان بولیں گے، اور اسی زبان کی دھار سے تم لوگوں کے باطل مبانی کو زخمی کریں گے، ختم کریں گے، برباد کریں گے۔ جو تمہارا باطل مذہب ہے اسی کا ہم انشاءاللہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ ٹریلر تھا حضرت عائشہ کے متعلق، جو تم نے کہا نا یہ حضرت عائشہ کی توہین کرتے ہیں، یہ ٹریلر تھا۔ اب انتظار کرو، اب میں پوری سیریز تمہارے سامنے رکھوں گا حضرت عائشہ کے متعلق، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔